بات بس کا دل جان کی جان وارث میری زندگانی کا سامان وارث میرا دل کا دل جان کی جان وارث۔ فقیری یہ ہے کہ ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلائے۔ حضرت وارث علی صاحب فرما رہے ہیں اللہ سے بھی بے پرواہ ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو سب راحت و تکلیف دیکھتے ہیں۔ تو فقیری یہی ہے کہ ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلائے اور اللہ سے بھی بے پرواہ ہے، اللہ سے بھی کچھ مانگنا نہیں۔ پھر فرماتے ہیں بڑی وزرداری یہ ہے کہ طریق عشق میں جو کرے وہ کیے چلا جائے، میں نے عشق کی راہ میں چلے جایا جائے، رکنا نہیں۔ فرمایا کہ 10 آدمی کو روٹی دے کر کھائے۔ وارث پاک کہتے ہیں روٹی بانٹ کے کھانا چاہیے، سب کو کھلا کے کھانا چاہیے، اکیلے نہیں کھانا چاہیے۔ 10 آدمی کو روٹی دے دے تب کھائے۔ پھر فرماتے ہیں پیر بہت ہے مرید بہت مشکل سے ملتا ہے۔ پیر بہت ہے مگر مرید ہی بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، مرید ہونا بڑا مشکل ہے بھیا، پیر تو بہت بن کے گھوم رہے ہیں۔ مرید ہونا چاہیے، مرید ہو تو پیر کے سینے پر سوار ہو کر حاصل کر سکے، اس لیے مرید ہونا چاہیے۔ اگر مرید ایسا ہو لائق ہو تو پیر سے چھین کے لے سکتا ہے، مگر پیر لائق ہونا چاہیے۔ پیر کو رسمی مرید بہت ملتے ہیں مگر مراد قسمت سے آتا ہے، جیسے خواجہ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت غوث پاک بڑی مشکل سے ملے، خواجہ عثمان ہارونی کو خواجہ معین الدین چشتی بڑی مشکل سے ملے، حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید کو سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی بہت مشکل سے، اور حضرت علاء الدین ثابت پیا کو حضرت شمس الدین ترک، اور حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امیر خسرو، حضرت مخدوم بہاری کو مولانا مظفر جیسے لوگ مطلب بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ یہ لوگ مراد ہیں، ہے نا، یہ لوگ رسمی مرید نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ مراد ہیں، اس لیے ان لوگوں کو جانشین بنایا گیا، ان لوگوں کو خلافت ملی اور پیر کے چہیتے بن گئے۔ فرماتے ہیں کہ آدمی ہونا چاہیے، آدمی ہونا بہت مشکل ہے۔ کس قدر سکوت کے بعد ارشاد ہوا ٹھہر کے کہ آدمی اسی وقت ہوتا ہے جب لطیفہ قلب ذاکر ہو، اس لیے کہ لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور میت اور اقربیت حاصل ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ إِنَّمَا كُنْتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ جب میت ہو گئی تو تقرب خاص ہو گیا، یہی وجہ تکمیل کی ہے۔ یعنی انسان کو آدمی بننا بڑا مشکل ہے، آدمی بننا ضروری ہے، یعنی جانور سے آدمی ہونا چاہیے، آدمی ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ مقام حیرت میں فقرہ برسوں پڑے رہتے ہیں، حیرت کے مقام میں جو فقیر لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سالوں سال پڑے رہتے ہیں، ہر حیرت رہتے ہیں۔ جب ماں سوا اللہ کچھ نہ رہا تو فقیر ہو گئے، جب اللہ کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیا، ہر شے میں اللہ تعالیٰ جلوگر ہوئے، جلوگر نظر آیا، تب وہ جا کے فقیر بنتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے فقیر ہونا، جو فقیر ہوتا ہے اس کو ہر شے میں اس کا جلوہ اور دیدار نظر آتا ہے، اور غیر اللہ سے اپنے دل کو بھی پاک رکھتے ہیں اور ہر جگہ وہ غیر اللہ سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ شاک بے خود غیر مکلف اور دنیا دار مکلف ہوتے ہیں۔ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں اس کلائی میں چلنے والے وہ غیر مکلف ہوتے ہیں، وہ تکلف نہیں کرتے، اور دنیا دار جو ہوتے ہیں وہ مکلف ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں جس قدر ہمارے مرید ہیں ہماری اولاد ہے، جس قدر ہمارے ساتھ محبت ہے اسی قدر اپنے بھائیوں سے اتفاق بھی ہونا چاہیے۔ جو لڑکا اپنے باپ سے محبت کرے گا اس کو بھائی سے اتفاق ہوگا، بھائی بھائی سے نہیں لڑے گا۔ اس لیے مرید کو چاہیے کہ اپنے پھر بھائیوں سے نہیں لڑے، کیونکہ سب تو ہمارا ہی مرید ہے۔ اس لیے کیونکہ ہمارے سارے مرید ہمارے اولاد ہیں، مرید جو ہیں ہمارے اولاد ہیں۔ 11ویں شریف کے متعلق حضرت وارث علی صاحب فرماتے ہیں کہ مقام ہو ایک عجیب مقام ہے، باحساب ابجد ہے کے معنی 5 اور واو کے معنی 6 ہوتے ہیں، یعنی 5 اور 6 مل کر 11 ہوتے ہیں۔ حضرت غوث پاک کی یہی منزل تھی، انتہا یہ کہ 11ویں والے میاں مشہور ہو گئے، 11ویں والے میاں اسی لیے مشہور ہو گئے غوث پاک، اس لیے کہ یہ مقام ہو ہے، اور ہو کا ابجد سنکھیا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 11۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور 73 فرقوں میں سے 72 ناری ہے اور ایک ناجی ہے، اور ہر فرقہ اپنے کو ناجی کہتا ہے، تو وہ کون سا فرقہ ہے؟
جو صحیح ہے ارشاد ہوا جو حسد سے الگ ہو وہی ناجی ہے، اور جو حسد میں ہو وہ 72 میں شامل ہے۔ حسد کا کل سنکھیا 72 ہوتے ہیں، یعنی جس کے اندر حسد نہیں ہو جس فرقہ میں، وہی فرقہ صحیح ہے۔ یہ حضرت وارث علی صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو نشیب و فراز میں رہے گا، اونچ نیچ میں رہے گا، اس کو خدا نہیں ملے گا، اور جو اس سے نکل جائے گا اس کی نجات دنیا ہی میں ہو جائے گی۔ اونچ نیچ کے بھاونا سے جو نکل گیا دنیا میں ہی اس کی نجات ہو جائے گی۔ نشیب و فراز اتار چڑھاؤ سے نکل گیا جو، تو دنیا میں ہی نجات پا جائے گا۔ پیر کی صورت ہر وقت سامنے رہے، وہی صورت ہر جگہ نظر آنے لگے گی، یہی فنا فی شیخ ہے۔ جب کوئی پیر کی صورت میں فنا ہو جاتا ہے اور اپنے پیر کا صورت ہر وقت اپنے نظروں کے سامنے رکھتا ہے اور ہر جگہ پیر کی صورت نظر آنے لگتی ہے، تو یہ مقام جو ہے اس کو فنا فی شیخ کہتے ہیں۔ یہ فنا فی شیخ کی منزل ہے، اسی لیے پیر کے تصور کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں ذات صرف اللہ ہے، باقی صفات ہیں۔ اللہ جو ہے اس میں ذات ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، باقی جو 99 نام ہے وہ صفاتی نام ہے، اس کا صفات ہے۔ میری زندگانی کا سامان وارث، میرا دل کا دل، جان کی جان وارث، میری زندگانی کا سامان وارث، اور بنائی ہے بگڑی ہوئی تم نے سب کی، بنائی ہے بگڑی ہوئی تم نے سب کی، اور میری مشکلیں بھی ہو آسان وارث، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہو آسان وارث، میری مشکلیں بھی ہو آسان وارث، میری زندگانی کا سامان وارث، اور کوئی ایک دو ملک کا حکمراں سلطان وارث، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان وارث پاک، فیضان اشرف پاک، فیضان چشتیہ، کوئی ایک دو ملک کا حکمراں سلطان وارث، یا وارث، یا وارث، یا وارث، یا وارث، یا وارث، یا وارث، فیضان آل رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آخری تو دونوں جہاں کا ہے سلطان وارث، اسے روز محشر
खटका नहीं है, उसे रोज़े महशर का खटका नहीं है कि जिसका बना है निगहबान वारिस, कि जिसका बना है। फरमाए मख्ता हजरत बेदम शाह तवज्जो चाहूंगा, मुलाज़ा फरमाए कहता मैं नज़रातू हुआ के सूरत दिखा दे, तबे नज़रातू हुआ के सूरत दिखा दे, दम का बेदम है मेहमान पारिस, कोई दम का बेदम है मेहमान वारिस, तबे नज़रत हुआ के सूरत दिखा दे, दिखा दे, कोई दम का बेदम है मेहमान वारिस, मेरी जिंदगानी का सामान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।